اگر تم فرماتے ہیں اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو، گالیاں سنو اور چپ رہو، ماریں کھاؤ اور صبر کرو، اور حت المقدور بدی کے مقابلے سے پرہیز کرو تا آسمان پر تمہاری مقبولیت لکھی جاوے۔ بس یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، اور ہر احمدی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن الہی جماعتیں ان مخالفتوں کی وجہ سے اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ تبلیغ کا کام ہر احمدی نے کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص و وفا پیدا کرتے ہوئے کرنا ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے کرنا ہے، اپنے عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ یہی حواریوں کا کام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، برطانیہ کے جلسے کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا بڑا مثبت رد عمل ہر علاقے اور ہر طبقے اور ہر ملک سے ہو رہا ہے۔ بس یہ ایک پاک انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں پیدا کیا ہے۔ ایک تو عمومی رنگ میں ہر احمدی کا یہ فرض ہے ہی کہ اپنے اپنے دائرے میں اس نیک پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے جس کو خود اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک خاص گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے جو قرآن کریم کو پیغام پہنچاتے ہیں، پہلے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو آگے پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہوتا ہو تاکہ وہ دین کے فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں، تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ بس پہلے تو یہ ایک عمومی ذمہ داری ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ہر ایمان لانے والے کی، کہ وہ خیر جس سے اس کو حصہ ملا ہے اس خیر کو آگے پہنچائیں اور کسی خوف کو راہ میں روک نہ بننے دیں۔ بے شک حکمت سے ہر کام مومن کی فراخت کا حصہ ہے، لیکن موعظہ حسنہ دشمنیوں کی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ یوکے کے جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی بہت بڑی تعداد امن کے راستوں کی تلاش کے لیے بے چین ہے۔ بس یہ کام تو ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہر ایک مکمل طور پر اس کے لیے نہ علم رکھتا ہے نہ وقت دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت میں سے ایک گروہ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جماعت میں وقف زندگی کا نظام موجود ہے۔ بس ہر نوجوان جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، دین کا علم سیکھ کر اسے پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد باندھا ہے،
اور جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اس عہد بیت پر کبھی آنچ نہ آئے۔ بس یہ انعام جو خیر کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اور ہم میں سے وہ جو اس کی گہرائی کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنی جان لڑا کر دنیا کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچائیں۔ ہر ایک کو وہ علم اور فہم نہیں ہو سکتا جو ایک علم حاصل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ بس ہمارے مربیان اور مبلغین کا کام ہے کہ اس علم کو جو خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور جماعت نے ان پر خرچ کر وقت خرچ کر انہیں اس قابل بنایا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاص فوج میں شامل ہو جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے مجاہدین کہلانے والے ہونے چاہیے۔ اس طرح اپنوں کی تربیت اور تعلیم بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے مربیان اور مبلغین کے سپرد ہے، تاکہ ہمیشہ وہ کمزوریاں بھی جو جماعت جو پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہوتی رہیں، جو انعامات سے محرومیت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر اور جب وہ دور آئے اور نظر آ رہا ہے کہ آنے والا ہے کہ جب فوج در فوج لوگ جماعت میں داخل ہوں گے تو پھر بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، بہت بڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ بے شک ہر احمدی کا بھی یہ کام ہے کہ اپنا جائزہ لے، لیکن جو اس کام کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کیا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے مجاہدین کا کردار ادا کرنے والے بنیں گے، ان کا سب سے اول یہ فرض ہے کہ اپنے جائزے لیں۔ بس آج وہ نوجوان جو دنیا کے مختلف جامعات احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی دنیاوی خواہش کو روک نہیں بننے دینا۔ جو میدان عمل میں ہیں وہ بھی اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم اپنے وقف زندگی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد واقفین نو کی جامعات سے فارغ ہو کر نکلنے والی ہے، ان کے سامنے پرانے واقفین کے بہترین نمونے ہونے چاہیے۔ بس خالص ہو کر اپنے وقت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جٹ جائیں، اپنے سامنے وہ مثالیں رکھیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کی۔ ہمارے سامنے وہ مثالیں ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ صحابہ نے قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی ایک ایسی تعداد ہے جن کی قربانیاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے والی ہیں، لیکن اس گروہ میں تو 100% ایسی قربانی کرنے والے ہونے چاہیے جن کے نمونے ہر احمدی کے لیے مشعل راہ ہوں۔ کسی مربی اور کسی مبلغ اور کسی معلم اور کسی واقف زندگی کی طرف کوئی انگلی کبھی اعتراض کے رنگ میں نہ اٹھے۔ گو کہ 100% تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگوں کو اعتراض کی عادت ہوتی ہے اور اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک واقعی زندگی کا کردار ایسا ہو کہ ہر اعتراض معترض کے منہ پر تماشا بن کر پڑے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو نیکی کی طرف دعوت کریں اور امر معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں۔ اب دیکھیں نیکی کی طرف دعوت کون کر سکتا ہے؟ وہی جو خود نیکیوں کے بجا لانے کی طرف توجہ دینے والا ہوگا۔ ایک بے علم اور جاہل تو بعض غلطیاں کر کے قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب علم جو دوسروں کو تو واعظ کرتا ہے لیکن اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے بہت خوف کا مقام ہے۔